السلام علیکم، میں ہوں تنویر ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ہم اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا قصہ۔ طائف کے درمیان جب سفر ہوا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم آج ان پہ نظر ڈالیں گے۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوششیں فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں اور مشکلات پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے اور اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے مہمان کی خاطر تواضع کرتے، صاف جواب دے دیا۔ نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے، توبہ نعوذ باللہ۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں اس شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور استقلال کے تو پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور اپنی کمزوری کی اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے رحمت العالمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش رد ہو جائے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیرے روشن ہو گئے اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے یہ تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی،
اور ان کے جوابات سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا اور ارشاد ہوا کہ اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں، اور یہ جو سزا آپ تجویز فرمائیں میں وہی دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم پاک ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ نبی کے پیروکار بننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بھی بد دعا نہیں فرماتے تھے، نہ کوئی بدلہ لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔